جی عزیزان، میں اس وقت آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ کسی صاحب نے جرمنی سے میری ایک جو ویڈیو، جس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ارننگ آف پراسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ اس قسم کی، اور جو قرآن میں جن چیزوں کو منع قرار دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ سود ہے، تو مرزا صاحب اس کو اسلام کے لیے جائز قرار دے دیا کرتے تھے. جیسے کہ انہوں نے ایک کنچنی، ایک پروسٹیٹیوٹ کی ارننگ کو بھی کہا ہے کہ وہ اسلام کے راہ میں خرچ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو سود ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف قرآن جو کہتا ہے کہ ایک اعلان جنگ ہے سود کا لینا اور دینا، مرزا صاحب اس سود کو بھی اسلام کی اشاعت کے لیے جائز قرار دیا کرتے تھے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جرمنی سے ایک نوجوان خاتون نے ایکچولی مجھے ای میل کی اور لکھا کہ دیکھیں، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے جرمنی کے فرینکفرٹ شہر کے علاقہ منہائم میں سے ایک احمدی خاتون جو نوجوان لڑکی تھی، کہنے لگیں کہ وہ ریڈ لائٹ ایریا میں مطلب وہ پروسٹیٹیوشن کیا کرتی تھی احمدی، اور بڑے مطلب آبویسلی جب ایک جو وہاں کا طریقہ کار ہے، جہاں وہاں پہ جیسی پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ گھروں میں بند ہیں، بلکہ ان کا ایک ایریا ہے جہاں پہ جا کے وہ عورتیں باقاعدہ ٹاپ لیس ہو کے وہ کھڑی ہوتی ہیں، اور لوگ آتے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہاں پہ ہی ان کی جگہ ہوتی ہے. یہ سارا سلسلہ، یہ مطلب خاتون کو وہ بقول ان کے کوئی ڈکی چھپی نہیں. اب وہی خاتون جو ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ وصیت کر کے اب ان کے تمام وہ جو پرانا سابقہ ریکارڈ ہے، جو بھی ان کے اعمال ہیں، وہ جماعت نے ان کو سند دے دی ایک وصیت کی شکل میں کہ ٹھیک ہے، اور اس کی انکم کو بھی قبول کر لیا اور اس کی ہر چیز کو کر لیا. اور وہ بقول مرزا غلام احمد صاحب کے الہامات کے اور جماعتی تعلیم کے اور جماعت کے لٹریچر کے اور یہ تمام تشریحات کے، وہ جب موسیہ ہو گئی تو بحیثیت موسیہ وہ سمجھا یہی جائے گا کہ وہ ایک قسم کی جنت کی وارث ہو گئی. باقی معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. اب مجھے پرسنلی ٹو بی آنیسٹ کہ کوئی کیا کرتا ہے، احمدی خاتون یا احمدی مرد کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو. میں جو بات کر رہا ہوں، جسٹ آئی ایم گیونگ یو دا انفارمیشن کہ مطلب جماعت جو ہے ان ایوری فیلڈ، اس دنیا کے اندر ان ایوری فیلڈ جماعت جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن کر رہی ہے. ڈزنٹ میٹر اٹس اے پروسٹیٹیوشن، ڈزنٹ میٹر اٹس اے ڈانسنگ، ڈزنٹ میٹر اٹس سم سارٹ آف اینی ایلیگل اسمگلنگ، ڈرگنگ، دس اینڈ دیٹ. جو ان کے مرزا خاندان کے لوگ جو ہیں کراچی کے اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، خلیفوں کے بیٹے جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ہیومن اسمگلنگ کے سلسلے میں. تو مطلب یہ عالم جرمنی کے اندر جو ہے یہ ایک ہمیں میسج دے رہا ہے. میسج یہ مل رہا ہے کہ جماعت، یہ جو کلٹ ہے جسے جماعت کہتے ہیں، اس نے اتنا لوگوں کا دم جو ہے، گلا جو ہے وہ دبا رکھا ہے کہ وہ جب اس میں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے. اور وہ مطلب ایسے مقام پہ بھی پہنچنے سے گریز نہیں کرتے جہاں پہ انسانیت جو ہے، اخلاقیات جو ہے، وہ بھی شرم سے اپنا منہ چھپا لیتی. اب جماعت والے اس کو باہر نکال دیں یا اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لیں تو یہ مطلب ان کی ڈٹھائی اور بے شرمی ہوگی. ادروائز بات تو وہیں پہ رہتی ہے کہ یہ تو میسج کلیئر کٹ مل رہا ہے کہ یہ جو کلٹ جو ہے، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو
کس طرح لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک اور تازہ مثال ابھی یہ ریسنٹلی جو جلسہ ہوا ہے 2007 کا، اس میں مرزا مسرور احمد صاحب نے بہت سختی کے ساتھ، مطلب چونکہ حالات اتنے خراب اور صورتحال کافی زیادہ مطلب خراب ہے جماعت احمدیہ کی اندرونی طور کے اوپر، کہ بد نظمی کا عالم جو تھا وہ سامنے ہے، ہر لوگوں کو پتہ ہے، اور پھر یہ اپنے برابر کسی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہر ایک کو انہوں نے، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے کوئی ہو، یہ واحد اکیلے اپنی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی تمام لوگ ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، سوائے اس کے کہ جو فارن ڈگنیٹریز ہیں وہ ان کو پیچھے لائن میں کرسی میں بٹھایا ہوا ہے۔ مطلب جب انسان اتنا فرعون بن جائے، جب اس کی سوچ ایسی ہو جائے، اب وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ میری انکم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، کہ یہ چیز جو چل جائے، ہماری فیملی جو ہے مرزا فیملی یہ بری طرح سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے خواتین کے جلسے میں کوئی شور تھا یا کوئی سلسلہ تھا، اس کے بارے میں جو اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ یا تو ان سے خطاب نہ کروں، یا مطلب ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار جس طرح بھی۔ تو وہ ان بیچاری عورتوں نے، جرمنی کی لجنات نے اسی وقت رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ اب انہوں نے یہ کیا کیا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ بات سنو، میں آپ کو جرمنی کی جماعت کے اندر لجنہ کے اجتماعات اور جلسات کی بالکل چھٹی، وہ کہتے ہیں کہ جی جلسہ لجنہ معاملہ جرمنی جو ہے اس کا کسی قسم کا کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی اجتماع نہیں ہوگا، اس پہ پابندی لگا دی۔ اب جرمنی کی لجنات جو ہیں وہ بیچاری رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، یہ غلامی کی، یہ کلٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ اب وہ بغیر سوچے سمجھے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ اس شخص نے کیا ہے تو ہم ان سے پوچھے کہ یہ کیوں ایسا ہے، بلکہ اب فون پہ فون آ رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر، جی حضور کو خط لکھے معافی نامہ، جی رو رو کے لکھیں، جی آپ لکھیں جی حضور ہمیں معاف کر دیں، جی یہ کر دیں، ہم سے یہ کیوں، ہم سے یہ غلطی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ کیونکہ مسرور صاحب کی بیگم صاحبہ کا مزاج جو تھا وہ، یا ان کے مطلب مزاج پہ یہ چیز گراں گزری، اور انہوں نے اپنے میاں سے کہا اور میاں صاحب نے یہ کام کر دیا۔ میں لجنہ جرمنی سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھو میری بہنوں، گزارش یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ کیوں ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسی حد تک جا رہی ہیں جس سے اللہ منع کرتا ہے؟ آپ کیوں ایسے کام کریں؟ آپ کون سا ایسا گناہ کیا؟ اگر آپ نے گناہ کیا تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آپ کیوں کسی شخص کو، اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو فون کیے جا رہے ہیں لجنہ کے دفتر کی، لجنہ کے آفس کی طرف سے، کہ ہر ایک جرمنی کی لجنہ جو ہے وہ گڑ گڑا کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو ذلیل کر کے حضور کو خط لکھے، جی معاف کر دیں، جی آپ جی ہمیں اجازت ہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ سے کیا غلطی ہوگی؟ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ انسان ہیں، انسانوں سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، شور ہوتے ہیں، شرابے ہوتے ہیں، یہ ساری سلسلے ہوتے ہیں۔ آپ ایک شخص کو ایک ایسے مقام پہ لے کے جا رہی ہیں جو ثابت کر رہا ہے کہ اس کا سلسلہ قطعی غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، احمدیت ایک بالکل کلٹ ہے، یہ اس کی زندہ نشانی ہے۔ یہ اور جو منہائم کا میں نے آپ کو علاقے کی خاتون کا بتایا کہ وہ مطلب اس طرح، یہ مطلب واضح یہ چیزیں ہیں کہ اس جماعت کے اندر ہو کے آ رہا ہے، اور لوگ اس کے اندر کس طرح محسوس کریں۔ اور دوسری طرف وہ بیچارے جو بھیڑ چال، جن کو قرآن کہتا ہے بھیڑ چال، جو اپنی عقل سے سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بس یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ شخص ہمارا نجات دہندہ ہے، اگر یہ ہمیں پار لے گیا تو لے گیا، اگر یہ نہ لے کے گیا تو ہم مر جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ رکھیں کہ آپ ڈوب گئے ہیں، مر گئے ہیں، آپ نے کو خدا کے کسی حکم کی کا انکار کر دیا۔ نہیں، خدا کے حکم کا انکار یہ کر رہی ہیں جو آپ مرزا مسرور کو خط لکھ رہے ہیں، جو رو رہے ہیں آپ اس کے آگے، یہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ آپ انسان کو خوش نہ کریں، بتوں کو خوش نہ کریں، آپ اللہ کو خوش کریں اگر آپ واقعتاً اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جرمنی کی جماعت اس وقت کافی زیادہ اندرونی طور پہ خلفشار کا شکار ہے، اور اس میں کافی انتشار ہے، اور ان کے اندر کافی سے زیادہ اس وقت کی چیزیں ہیں، اور جماعت تو ہے وہ صرف اپنے پیسے کے لیے کر رہی ہے، ان کو ان کے کسی مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مزید جو بات آئے گی میں پھر آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔